بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی۔ خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ انمار مکہ کے شہر کی بڑی معروف خاتون تھی۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلام کے کام اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انمار بھی قطار در قطار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ انمار کے دل کو لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی انمار نے بچے سے پوچھا۔ خباب، بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے باپ کا نام؟ ارت۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمری کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا کھاتا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ انمار نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ انمار کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکو کی قید میں تھا اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے روز آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا اور آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ انمار نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی اور وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ انمار نے اس کی صلاحیتوں کو بھانپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کی بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو انمار نے اس بازار میں ایک دکان کرایہ پر لی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ انمار نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدوں کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس ایک قریش کا آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے، سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہذا بتوں کی بجائے اس اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔
خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا۔ یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو انمار کے گھر جانے کی بجائے سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کی بجائے علل اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگم بھاگ انمار کے پاس گیا اور کہا، انمار، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں؟ کیا کیا ہے خباب نے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی انمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انمار اپنے بھائی صبا بن عبد العزیٰ کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ صبا نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ صبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ میں آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرأت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں علل اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرأت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نمٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیر کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب اپنی مالکہ انمار اور اس کا بھائی صبا بھی اپنے حواریوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قبیلہ کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقہ سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صبا بن عبد العزیٰ نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوانوں کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی گرجدار آواز میں کہا، خباب ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لہٰذا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دیے۔ صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ سے باہر کھلے میدان میں آ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کے دن سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب کپڑے اتار دو، صبا نے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار دی۔ یہاں لیٹ جاؤ، صبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صبا نے پاس کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ پتھر خباب کے سینے پر رکھ دو، صبا نے لڑکوں کو حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ صبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کیا۔ جب تھک گیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کرا رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنستے ہنستے بولا، خباب اب بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ صبا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے صبا کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ، لات و عزیٰ کیا ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صبا جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ طیش میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اسے گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ سورج جوں ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی، صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی ملکہ ام انمار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تل ملا اٹھی۔ جو ہی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صبا کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صبا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھا دیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ام انمار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلستی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی۔ ام انمار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ،
جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ انمار کو دورہ پڑا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ انمار کو سر درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ انمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے کراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دوا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے انمار کے سر پر لگاتے۔ یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور انمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھ کر کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پاک سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال اور دوسرا خباب۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالارت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شروع سے لے کر آخر تک غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہرے حروف لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شمار ہوتے تھے۔ وہ انتہائی صابر، بردبار، مصائب کو برداشت کرنے والے، فداکار، جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے کہ جس کا انہیں وہم گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ اقامت پذیر ہوئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو عبداللہ، خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشک بار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر انہوں نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا، بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔
اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب ملا اے امیر المؤمنین، وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن آرت کی ہے، جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، وہ برضا و رغبت اسلام لائے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خداوند کریم ان کی لحد پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔